الحمد لله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد جماعت المسلمین کی دعوت کا 5واں نقطہ ہماری محبت کی بنیاد صرف ایک یعنی ایمان باللہ العظیم وطن و زبان نہیں چونکہ یہ تقریر جو ہم ہر بدھ کو کرتے ہیں پریکٹس کے طور پر کرتے ہیں پریکٹیکل کرتے ہیں تاکہ ہماری جھجک اتر سکے ہمیں تجربہ ہو اس بات کا تاکہ تبلیغ کے میدان میں ہم آسانی سے تبلیغ کر سکیں کیونکہ یہ ہمارا مرحلہ پریکٹس کا مرحلہ ہے اگر ہم یہاں پر کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی کوتاہی کرتے ہیں کوئی احادیث یا آیا مبارکہ غلط پڑھ دیتے ہیں اعراب میں غلطی ہوتی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس پر ہنسیں یا اس کے بارے میں چین گویا کریں بلکہ آپ اس کی خیر خواہ اصلاح کریں کیونکہ ہم بھی انسان ہیں اس مہنگائی کے دور کے اندر آپ میں سے ہر وہ شخص جو جاب کرتا ہے کام کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا کتنا مشکل ہے لیکن وہ والدین جنہوں نے اس مہنگائی کے دور میں اپنے ان بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا آفرین ہے ان والدین کو کس حالت میں یا کس پریشانی میں کچھ طلباء یہاں پر رہ رہے ہیں مطلب گھریلو معاملات کی وجہ سے وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے لیکن ہماری غلطی ہونے پر آپ میں سے ہر یہ شخص اندازہ لگائے
اپنے بچوں کو خود سے ایک دن کے لیے یا 2 دن یا 3 دن کے لیے اپنے سے دور بھیج کر دیکھیے آپ کا کلیجہ کس طرح ان کی تڑپ میں پڑتا ہے. لیکن ہماری غلطی پر جب طالب علم کوئی اچھی تقریر کرتا ہے، اچھا درس کرتا ہے، تو یہ تو دستور رہا ہے کہ استاد تو ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرتے آئے ہیں، اپنے شاگرد کو اس کی حوصلہ افزائی کرتے آئے ہیں. لیکن مزہ تب آتا ہے کہ جب دوسرے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. ہم بھی انسان ہیں، ہم میں بھی کمزوریاں ہیں، گناہوں کا پتلا ہیں، ہم کمزور انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پر چیم گویا کیا جائیں، کہہ کے لگا کے ہنسا جائے. میرا مقصد کسی کو طنز کرنا یا تشریح کرنا نہیں ہے، نہ کسی پر اٹیک کرنا ہے، بلکہ یہ تقریر خیر خواہانہ ہے. تو خیر خواہی کے طور پر ہم نے یہ بات کی ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو اس بیعت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ وَالنُّصُحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلم کی خیر خواہی کریں گے. اور یہ بات بھی شامل تھی کہ کسی کی ملامت کیے بغیر، ملامت کرنے والے کی ملامت کیے بغیر حق بات بیان کریں گے. لیکن حق بات بیان کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں، اس کو تحقیر کریں، لوگوں کے سامنے اس کے عیب اچھالیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص نماز میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو جا کر سمجھائیے، اس کو بٹھا کر سمجھائیے کہ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی، آپ اس کو درست کیجئے. یہ نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کو اچھالا جائے. اس سے وہ آدمی جس کے متعلق آپ یہ بات کرتے ہیں تو ضرور بضرور آپ سے متنفر ہوگا. ایک شخص سے میں نے پوچھا، ایک ساتھی سے میں نے کہا کہ یار ہمارے فلاں ساتھی نماز میں تھوڑی سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ سستی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو اس شخص کے الفاظ سنے، انہوں نے مجھے کیا کہا کہ میں نے اس صاحب کو کہا تھا تو مجھے کہتے کہ کیا میں انسان نہیں ہوں. مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ ہم اگر کسی میں غلطی کوتاہی دیکھتے ہیں تو اس قدر ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ہم سے متنفر ہو جاتا ہے، وہ عمل کرنا بھی چاہے تو وہ عمل نہیں کرتا. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اتنی بلند آواز سے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ گھر کے پردے کے اندر جو کواری لڑکی بیٹھتی ہے وہاں تک آپ کی آواز پہنچ گئی. اور آپ نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبا، کیا وہ لوگوں جو زبانی طور پہ اسلام لائے ہو، جو نئے نئے مسلم ہوئے ہو، کہ جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمین کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو کہ ان کے عیبوں کو کس طرح تلاش کیا جائے، ان کو کس طرح لوگوں کے کٹہرے میں لا کر ذلیل کیا جائے. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، بس جو کوئی ان کے عیبوں کی تلاشی کرے گا، ان کے عیبوں کی جستجو میں لگ جائے گا، فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَوْرَتَهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دے گا. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَتَهُ يَصْبَحُ فِي بَيْتِهِ، تو جس کے عیبوں کو اللہ اچھالنا شروع کر دے تو اللہ رب العالمین اس کو اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کرتا ہے جہاں پر اس کو پناہ ملتی ہے. اب اندازہ لگائیے کس کی سخت حدیث ہے. اسی طرح سے بخاری اس میں ترمذی اور مسند احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ. ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو صوم، صلاۃ اور روزے سے بہتر ہو؟ صحابہ نے کہا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، جی ہاں ضرور بتائیے تاکہ ہم عمل کریں، کیونکہ وہ متلاشی رہتے تھے ایسے اعمال کے جس سے ان کو جنت مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں میل جول کروانا، یعنی آپس میں صلح کروانا، اور یہ آپس کا فساد موڑ کر رکھ دیتا ہے. کیا موڑ کر رکھ دیتا ہے؟ بالوں کو موڑ دیں واپس آ جائیں گے. کیا چیز موڑ کر رکھ دیتا ہے؟ لا اقول تحلیق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کا فساد بالوں کو موڑ کر رکھ دیتا ہے، ولیکن تحریک الدین، لیکن آپس کا فساد دین کو موڑ کر رکھ دیتا ہے.
ہم آپس میں فساد کریں گے، آپس میں نفرتیں پھیلائیں گے. اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، تو جب تک ہم اس کی چغلی کرتے ہیں تو جس شخص کی چغلی کی جا رہی ہے اس کا تمام مال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور اس آیت کا کیا کریں گے؟ سورہ قاف کی اس آیت کا ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے حدیث سنانے، قرآن سنا لیں، رند کے رند رہیں گے، ہم پر کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ لوگ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے، لیکن جو دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہیں دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین عام لفظ جن کو کہا جاتا ہے، وہ لکھ دیتے ہیں ہماری ہر وہ لفظ، ہماری ہر وہ بات جو ہم منہ سے نکالتے ہیں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. تو آپ بتائیے، یا تو ہم یہ جو منہ سے نکال رہے ہیں یا تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہی ہے، یا وہ ہمارے نیکی میں اعمال میں لکھا جائے گا. لیکن محاسبہ ہمیں خود کرنا ہے، ہمارا دل جانتا ہے کہ وہ ہماری بات جو ہم منہ سے نکال رہے ہیں وہ کہاں پہ لکھی جائے گی. اگر آپ کو کسی کی خیر خواہی کرنی ہے تو اس کو پرسنل میں سمجھائیے. ایک بچہ ہے 4 یا 5 سال کا بچہ بھی، اگر آپ اس کو سب کے سامنے کہیں گے یہ کام ایسے کریں آپ ایسے کریں، تو بھائی اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کے پاس بھی عزت ہے، اس کو آپ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. خیر خواہانہ انداز ہوتا ہے، اس کو پرسنل میں سمجھائیے تاکہ وہ بھی آپ کو کہے بھائی جزاک اللہ خیر آپ نے میری اصلاح کی. اگر وہ نہیں مانتا اس کو بار بار سمجھائیے، کیونکہ پتھر کا دل تو کسی کا نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی تو اثر کرے گی. بہرحال موضوع کی طرف آتا ہوں. آل عمران میں اللہ رب العالمین کا ارشاد علی شان وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیوست کر دیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جب جہالت تھی، آپس میں کس طرح دستوں گریبان تھے، کس طرح تلواریں نکلتی تھی. جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور احادیث سنائی گئی، قرآن مجید پر کو سنایا گیا، تو ان کے دل ڈر گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب محاسبہ ہمیں اپنا کرنا ہے، احادیث سنائی جائے، قرآن سنایا جائے، ہم کس حد تک اپنی اصلاح کرتے ہیں، کس حد تک آپس میں بھائی بنتے ہیں. 3 دن والی حدیث تو آپ نے سنی ہے، پھر اسے تو 3 دن تک ناراض نہیں ہو جاتا. لیکن بات یہ ہے ہم سالوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن ہم ناراض رہتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. یعنی کہ جنت میں داخلے کے حصول کے لیے ایمان کو شرط بنا دیا، اور ایمان کی شرط کس کو بنایا؟ آپس میں محبت کو. ہمیں آپس میں محبت کرنی ہے. اس طرح صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مومن کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جیسے اس کا بعض حصہ بعض کو تقویت دیتا ہے. ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، اس طرح مومن دوسرے مومن کو تقویت دیتا ہے. ہمیں محاسبہ اپنا کرنا ہے، ہم کس حد تک مسلم کو، اپنے مومن بھائی کو، اپنے مسلم بھائی کو تقویت دیتے ہیں، کس حد تک اس کا حال پوچھتے ہیں، کس حال میں ہے، کس پریشانی میں ہے، کس دکھ میں ہے، بیمار میں ہے. نہیں، ہم پوچھتے نہیں، سالوں گزر جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم تیمار داڑھی تک نہیں کرتے. مسلم پر 5 آ کے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس کے جنازے پر جانا، اس کی چھینک کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، اس کو کوئی اچھا مشورہ مانگے تو اسے تو اچھا مشورہ دینا اسے. اس پر عمل کون کرے گا؟ اسی طرح صحیح مسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلہ، مسلمین کی مثال ایک آدمی کی سی ہے، اگر اس کا آنکھ میں درد ہوتا ہے اشتکا کلہ، اس کا سارا جسم درد اٹھتا ہے، پورے جسم میں درد ہوتا ہے. ان اشتکا راسہ ان اشتکا کلہ، اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم درد سے بے چین ہو جاتا ہے.
کیا ہم میں یہ تڑپ ہے اگر ہمارے کسی مسلم بھائی کو پریشانی پہنچتی ہے، تنگی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس کا خیر پائی پوچھ لیں، اس کا حال جا کے پوچھ لیں، بلکہ جس سے ہمیں بغض ہوتا ہے، جس سے ہمیں نفرت ہوتی ہے یا ہمیں ذاتی مسئلہ ان سے کوئی ہوتا ہے، جب ان کو کوئی تکلیف، ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو ہم دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کا میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس بات کے مسلم ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا کیا تھا، کہ اس لیے جماعت کا احیاء کیا گیا تھا کہ آپس میں دستگیر بیان ہو جائیں، دنیا کو کس چیز کا درس دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین لوگ ایسے ہیں، تین خصلتیں ایسی ہیں جس نے اس کو پا لیا اور جنت اس نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو چکھ لیا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ ومن احب عبد لا يحبه الا للہ، اور دوسرا وہ شخص کہ جو کسی سے محبت نہیں کرتا لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کرنا چاہیے کہ ہمارا بھائی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص من یکرہ ان یعود الکفر بعد اذ انقذ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، کہ جب اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا تو اس کو کفر میں جانے کو اتنا ہی برا سمجھے جیسا کہ آگ میں جانے کو برا سمجھے۔ اس طرح سورہ مجادلہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوم یؤمن باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایمان والوں کی کوئی قوم ایسی مل ہی نہیں سکتی، ایسی جماعت المسلمین ہو ہی نہیں سکتی جس کے اراکین ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ کسی کے باپ ہوں، او ابناءہم، چاہے وہ کسی کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، چاہے وہ کسی کے سگے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا پورا کا پورا خاندان ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید میں ان کی اپنے لشکر سے، اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار ہو جاؤ اللہ ہی کا لشکر فلاح پانے والا ہے۔ ان جو لوگ جماعت چھوڑ چکے، جماعت سے جا چکے یا جو جماعت میں نہیں ہیں، اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ آیت سورہ مجادلہ کی ہمارے خلاف آتی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بیٹوں کو یا اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ اسی میں سے ہوگا، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ ہم محاسبہ ہمیں اپنا کرنا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، کیا ہم ان سے محبتیں تو نہیں کرتے؟ کیا ہماری محبتیں تو ان کی نزدیک نہیں بڑھ رہی؟ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کی نیو جنریشن پر، نہ تو نیو جنریشن خود توجہ دیتی ہے، نہ والدین اس پر توجہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث گزشتہ امیر محترم نے گزشتہ درس صحیح بخاری میں بیان بھی کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو دوست بنانا چاہا، کتاب المناقب میں ہے، فضائل صحابہ میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں۔ یعنی آپ خواہش ظاہر کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن اسلام کا جو بھائی چارہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، وہ بھائی پر مقدم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ، انہیں کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایسے دوست ہم بنائیں گے؟ تم آیت کا کیا کریں گے؟ آل عمران کی جو آیت ہے، یا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ، معذرت میں بھول گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا،
اے ایمان والو اپنے علاوہ غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کریں گے. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ تم مشکل میں پڑ جاؤ اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض شدید ظاہر ہو چکا ہے. وتخفی ما صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ ظاہر ہونے والے بغض سے ہی بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی، عقل والے ہو تو سمجھ لو. انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم ہی ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، تم پوری کی پوری شریعت پر پوری کی پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو اور شریعت کے بعد کسی کا انکار کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی جماعت میں ہیں، ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ الْغَيْظَ، اور جو تنہائی میں اپنے یاروں میں بیٹھتے ہیں، اپنی محفل میں بیٹھتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیوں کو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں. قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجیے اپنے غصے میں مر جاؤ. یعنی کہ تمہارے اجتماعات کو، تمہاری محافل کو، تمہاری ترقی کو، تمہاری اجتماعیت کو، تمہاری محبت کو وہ دیکھ کر غصے میں انگلیاں کاٹ کر کھاتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی ترقی کا کام پہنچتا ہے تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، تقوی کا دامن اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب جنت میں لوگوں کے بالا خانے اس طرح دکھائی دیں گے جیسے مشرق یا مغرب کے اندر طلوع ہونے والا تارا دکھائی دیتا ہے. تو پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں متحابون فی اللہ فی عز و جل، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے. مسند احمد اور امام مسلم نے اس کو حسن کہا ہے اور حاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائیے. آپ نے فرمایا کہ لوگ غیر معروف ہوں گے، اجنبی ہوں گے، کسی کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے آپس میں جمع ہوئے ہوں گے. اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے نور کے منبر پر بٹھائے گا اور ان کے لباس کو نور ہی نور کر دے گا. اللہ رب العالمین حبیب نصیب فرمائے. اور ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی وحشت ہوگی. جب تمام لوگوں پر وحشت اور خوف ہوگی، صحیح بخاری سے مسلم میں جیسے ہے اللہ رب العالمین لا ذلہ الا ذلہ لا ذلہ الا ذلہ، کہ جب اللہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین 7 آدمیوں کو اپنے سائے بنا دے گا، جن میں 2 آدمی وہ بھی ہیں ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا وتفرقا علیہ، کہ 2 وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے جدا ہوتے ہیں. یعنی ہم میں سے کوئی شخص اپنے کسی مسلم ساتھی سے صرف محض اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ رب العالمین ان 2 آدمیوں کو بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا. برحال میں بھی بہت کمزور ہوں، غلطی کوتاہیاں مجھ میں بھی ہو سکتی ہیں، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو اس سے بڑی ذمہ سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین سے بخشش مانگنی چاہیے اور اپنے مسلم بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے میں معافی مانگنی چاہیے کہ بھائی میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے آپ سے خیرخواہ طور پر معذرت چاہتا ہوں. اور ہم میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق خلامی ہو جاتی ہے، تو جیسے میر صاحب نے درس بخاری میں بیان کیا تھا کہ اپنے بھائی کو 70 مرتبہ دن میں معاف کرو، تو معاف کر دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کا اس کو اجر دے گا. ہم میں بھی آپس میں طلباء ہیں، یہ عمر یہ ایسی ہو جاتی ہے آپس میں طلاق خلامی، لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دیجیے، شیطان کو موقع نہ دیجیے کہ آپس میں آپ کو وار کرے. بر اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.